اللہ سے ڈرنے کا معاملہ کیا ہے، اللہ سے خوف کا کیا معاملہ ہے، آپ دیکھیں۔ اب انصاف کا معاملہ یہ ہے، رات کے وقت نکلتے ہیں اپنے خادم کے ساتھ، ایک گھر سے آواز آ رہی ہوتی ہے، ایک ماں بولتی ہے اپنی بیٹی کو۔ انصاف دیکھیں، انصاف ہوتا ہے جب بندے کے دل کے اندر خوف ہو، جب کسی کی اطاعت کرنے کا حکم ہو۔ لیکن ہم لوگوں کا کچھ معاملہ ہی نہیں ہوتا، ہم لوگ کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، کسی نے کچھ کہہ دیا اس کی بات بھی مان لی، اگلے نے کچھ کہا اس کی بھول گئے اس کی مان لی۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ بندے کا کوئی ایک جگہ پہ وہ ٹھہرا بھی نہیں ہوتا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، جو بھی آیا ایرا گیرا نتھو کھیرا کچھ بھی کہہ کے چلا گیا، ہاں یار او بھی صحیح ہے آ بھی صحیح ہے۔ تو دو بندے کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ یہ تو نہیں ہوتا نا بھائی۔ آپ یہ کہیں کہ دودھ بھی صحیح ہے اور شراب بھی صحیح ہے تو یہ چیز تو صحیح نہیں ہوتی۔ حلال تو دودھ ہی ہوگا، شراب تو نہیں ہوگی۔ ہم لوگوں کو کم سے کم، اور یہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ادلا بدلی والا معاملہ بہت ہے، منٹ میں چینج ہو جاتے ہیں، منٹ میں چینج ہو جاتے ہیں، اور ایک منٹ میں کدھر ہوتے ہیں، ایک منٹ میں جو ہم لوگ ادھر ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ کسی کی عزت اگر کریں تو جیسے اس کے منہ کے سامنے کر رہے ہیں اس کی پیٹھ پیچھے بھی اس کی ویسی عزت کریں۔ بات اگر کوئی اسلام کی ہمیں بتا رہا ہے قرآن اور حدیث سے، اور ہماری عقل بھی کہہ رہی نہیں یار بات تو صحیح ہے، تو اس بات کو مانیں۔ یہ نہیں ہے کہ یار بندہ یہ والا جو ہے نا کہہ رہا ہے تو اس کی بات ہم لوگ کیوں مانیں۔ اب حضرت عمر کا معاملہ دیکھو، ایک گھر کے قریب سے نکلے، ایک بیٹی کو اپنی ماں کہہ رہی ہے بیٹا ایسا کرو دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ تو وہ بیٹی کیا جواب دیتی ہے کہ امی مجھ سے یہ نہیں ہوگا کہ میں حضرت عمر کے سامنے تو ان کی اطاعت کروں، یعنی ان کی بات مانوں، انہوں نے منع کر رکھا ہے کہ دودھ کے اندر پانی نہیں ملانا، سامنے تو ان کی بات مانوں اور پیٹھ پیچھے ان کی نافرمانی کروں۔ اور ہمارا دوست ایک بائک پہ 2 ٹینکر لٹکا کے نہر کے قریب سے گزرتا ہے، نہر کے پاس کھڑا کر کے 2 بالٹیاں اس میں پانی ڈالتا ہے دودھ کے اندر، اور پھر لے جا کے آگے اس کو سپلائی کر دیتا ہے۔ ایک قطرہ بھی اس کے اندر اگر آپ دودھ کے اندر پانی ڈالتے زیادتی، جو آپ کے لیے سود کی کیٹیگری میں آتا ہے، جو آپ کے لیے حرام ہے۔ اسلام نے نارمل سے نارمل چیزوں پہ قرآن کے اندر تذکرہ کیا ہے، حتیٰ کہ جب آپ کوئی چیز وزن کر رہے ہیں اس میں بھی اسلام نے برابر تولنے کا حکم دیا ہے۔ یہ نہیں ہے آپ باٹ کے نیچے کوئی چمبک چپکا دیں، ادھر سے 900 گرام ہو رہا ہو 1 کلو دکھا رہا ہو، یا آپ کانٹے کے نمبروں کے اندر ہیرا پھیری کر دیں۔ پہلے کئی امتیں گزری ہیں جو ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اللہ نے ان بستیوں کو الٹ دیا اور ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا۔ ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا کئی قوموں پہ۔ اسلام نے ملاوٹ کرنے سے، ناپ تول میں کمی کرنے سے، کسی اصلی چیز کے اندر کوئی جو ہے وہ فرضی چیز ملانے سے، امانت میں خیانت کرنے سے، ان ساری چیزوں سے اسلام نے منع کیا۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ دین بس یہی ہے کہ جو ہے وہ کہیں جمعرات کے دن اکٹھے ہو جائیں، ٹوپی لگا لیں، فاتحہ میں ہاتھ اٹھا لیں۔ ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر آپ کا پڑوسی آپ کے پڑوس میں رہ کے بھوکا مر گیا اور آپ دن میں 3 وقت دعوتیں کھاتے رہے تو اس کا حساب بھی آپ کو دینا پڑے گا، صرف نمازوں کا حساب نہیں ہوگا۔ آپ کا پڑوسی اگر بھوکا مر گیا اس کا بھی حساب دینا پڑے گا آپ کو۔ آپ کے گاؤں میں اگر کسی یتیم، کسی کی جو ہے وہ یتیم بیٹی اگر عمر کروس کر گئی اور آپ کے پاس اچھا خاصا پیسہ تھا اور آپ نے اس کی شادی کا انتظام نہیں کیا، اور آپ اپنے بچوں کی شادی پہ 50-60 لاکھ روپے پھونکتے رہے اور 2-4 لاکھ روپے لگا کے آپ نے اس غریب بچی کی شادی کا انتظام نہیں کیا، تو آپ کی بیٹی کے ساتھ ساتھ آپ کو اس بیٹی کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ تجھے دولت جو ہے وہ حرام کاموں میں پھونکنے کے لیے نہیں دی گئی تھی، تجھے اگر اللہ نے دی تھی تو تجھے اللہ کے بتائے ہوئے حکموں پہ وہ پیسہ لگانا تھا۔ حساب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ داڑھی بڑھا لیں، کرتا پجامہ پہن لیں، 5 وقتہ نمازی پڑھیں، باقی ساری دنیا جائے گڈھے میں۔ یہ نہیں ہے، صرف آپ کے تعلق سے حساب نہیں ہوگا، آپ کے ارد گرد بسنے والی مخلوق کے تعلق سے بھی پوچھا جائے گا، آپ کی زبان کے تعلق سے بھی پوچھا جائے گا، کس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، کس کے ساتھ نہیں کیا۔ حتیٰ کہ آپ کی ذہن پہ چلنے والی اسکرین پہ جو گندے خیالات ہیں ان کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کس کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں، کس کے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ 4 لوگ آپ بیٹھے دیوا کمرے کے اندر کسی کی برائیوں پہ برائیاں کر رہے ہیں، چگلیوں پہ چگلیاں کر رہے ہیں۔ او بندہ تا بیچارہ 70 سر بیٹھا ہے، انہوں کی پتا، اپنے چلو لگے رہو، کوئی اور جانے نہیں جانے، وہ رب کی ذات تو ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نہ اونگ آتی ہے، جسے نہ نیند آتی ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ ان چیزوں کے تعلق سے وہ فرشتے جو آپ کے کندھوں پہ بیٹھے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، ان چیزوں کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔
آپ نے اکیلے میں بیٹھ کے کہیں پہ جو ہے وہ شراب کی بوتل رکھی اور کھیت میں بیٹھ کے آپ نے جو ہے وہ 2 پیگ لگا کے پی لیے، اور آپ یہ سوچ رہے ہیں میں زمانے میں تو بڑا جو ہے وہ مشہور حاجی اور قاضی بن کے گھوم رہا ہوں، لوگوں کو کیا پتا میں کھیت میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں، لوگوں کو پتا ہو نہ ہو، رب کی ذات کو تو پتا ہے کہ تم کھیت کے اندر کیا کر رہے ہو، تو کل سارا چٹھا کھل کے سامنے آ جائے گا۔ آپ اگرچہ آدمی کے کپڑوں پہ اگر داغ ہو تو چلے گا، اس کے اگر کردار میں داغ ہے تو وہ پھر کام کا نہیں ہے۔ بندے کے کردار میں داغ نہیں ہونا چاہیے، کردار بندے کا صاف، کپڑے آپ کے میلے ہوں کوئی بات نہیں۔ ایک بات بتاؤں مجھے یاد آ گئی، ایک کوئی زمانے کے اندر کوئی مشہور نوجوان تھا، کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا، کسی محل کی شہزادی آئی کپڑے خریدنے لگی، اس لڑکے کے اوپر اس کی نظر خراب ہو گئی۔ نظر خراب ہوئی تو نظر خراب ہونے کے بعد کیا معاملہ ہوا، وہ دکاندار سے کہنے لگی ذرا کپڑے مجھے زیادہ ہیں، اس لڑکے کو میرے ساتھ بھیج دو، میرے سے گٹھری اٹھائی نہیں جا رہی ہے، میرے محل تک پہنچا ہے۔ وہ دکاندار اس کی نیت سے واقف نہیں ہوا، نوجوان لڑکا تھا، اس کو گٹھری اٹھا کے ساتھ میں بھیج دیا۔ اب وہ ساتھ میں جب لے گئی محل کے اندر، لے جا کے دروازہ بند کر لیا، کہ کپڑے تو لانے کا ایک بہانہ تھا، میں تیرے اوپر فریفتہ ہو گئی ہوں، اور پھر اس کو اپنی طرف مائل کرنے لگی۔ لیکن وہ لڑکا صرف ایسا نہیں تھا، وہ اللہ سے ڈرنے والا تھا، اس نے اس چیز سے منع کیا کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن وہ نہیں مانی۔ اس نے کہا کہ اب تو کوئی چارہ چلنے والا نہیں ہے، اس نے اجازت مانگی کہ مجھے تھوڑی دیر واش روم جانا ہے، مجھے واش روم جانے کی اجازت دو، کہ ادھر اندر ہے محل کے اندر، باہر جانے کی ضرورت نہیں، اندر چلے جاؤ۔ اب وہ اندر گیا، سوچو بچار میں کرے کیا، کرے تو کرے کیا۔ تھوڑی دیر بعد کیا ہوا کہ اس نے وہاں پہ اندر جو ہے وہ غلاظت کی اور وہ ساری لے کے اپنے کپڑوں پہ مل لی، اسی حالت میں باہر آ گیا۔ جب اس نے دیکھا تو اس کے عشق کا سارا نشہ اتر گیا، کہا یہ تو کوئی پاگل لگتا ہے، گندگی کے اندر لتھڑ کے آ گیا سارا۔ اس نے دروازہ کھول دیا، وہ چلا گیا اور آسمان کی طرف ایسے نظر اٹھا کے دیکھ رہا تھا کہ مالک میرا جسم تو گندا ہو گیا لیکن میرا اندر تو پاک رہا، میرا باطن تو پاک رہا، میں نے باطن کو تو کم سے کم ناپاک نہیں ہونے دیا۔ تو اگر آپ کا ظاہر کپڑوں میں آپ کے کوئی بات نہیں، کپڑے پھٹ گئے ہیں، کپڑوں پہ دھبے لگ گئے ہیں، کپڑے آپ کے گندے ہو گئے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کا دل اگر میلا ہو گیا ہے کسی کی نفرتوں سے، گناہوں سے، برائیوں سے، حسد سے، چگلیوں سے، ایک دوسرے کی جو ہے وہ جو نفرت سینے میں پال کے بیٹھے، گناہوں سے اگر ہو گیا ہے تو پھر کپڑے چاہے ہم لوگ کتنے نیل والے پہنتے پھریں، داڑیوں میں چاہے ہم لوگ مہندیاں لگاتے پھریں، ٹوپیاں عمامے ہم لوگ دھو کے پہنتے پھریں، گاڑیاں ہم لوگ اگرچہ چاہے واشنگ کر کے اسکورپیو چاہے فورچونر جو بھی رکھیں، لیکن اگر اندر ہمارا گندا ہو گیا ہے تو پھر کسی کام کا نہیں ہے۔ اپنے اندر ڈوب کے اپنے آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ کسی اور کی بننے کی ضرورت نہیں، اگر ہم لوگ اپنی اصلاح کر لیں تو ہمیں اپنے لیے اصلاح کر لینا اتنا کافی ہے، پورے معاشرے کی ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہر بندہ اگر اپنی صاف ستھرائی کا خیال رکھ لے، اپنے باطن کو صاف اور ستھرا اور پاکیزہ کر لے تو پھر اس کے لیے وہ چیزیں جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گی۔ حضرت عمر بن الخطاب کو آپ دیکھیں، حضرت عثمان غنی کو دیکھیں، حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھیں، ابو بکر صدیق کو دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے سامنے، ہمیں جو ہے وہ اے ٹو زیڈ ساری چیزوں کا تو پتا ہے، ہمیں یہ پتا ہے ہمارے دیش کا پہلا پردھان منتری کون بنا تھا، یہ ہمیں پتا ہے، ہمیں پتا ہے ہمارے دیش کا پہلا شکشا منتری کون تھا۔ ہاں ہونا چاہیے، جنرل نالج بندے کو ہونا چاہیے، جس دیش میں آپ رہ رہے ہیں اچھی بات ہے، لیکن جس دین کا آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کا آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ جس پیغمبر کے ہم ماننے والے ہیں اس کی شہزادیاں کتنی تھی، اس کے نواسوں کے نام کیا تھے، آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ اس پیغمبر اسلام کے جو 4 خلیفہ ہوئے ہیں ان کے نام کیا ہیں، ان کی زندگی کیا ہے۔ ہمارے لیے تو اصل ہیروز وہ ہونے چاہیے۔ حضرت حضور علیہ اور حضرت عمر کے فضائل کوئی کم نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں خواب میں نے دیکھا کہ میں جنت میں ٹہل رہا ہوں، ایک محل میں نے دیکھا، اس کے قریب میں ایک عورت وضو کر رہی ہے، تو میں نے پوچھا بھائی یہ محل کس کا ہے، تو مجھے بتایا گیا یہ محل کسی اور کا نہیں، حضرت عمر کا محل ہے، جنت کے اندر بنا ہوا محل۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں میں اس میں داخل ہونا چاہتا تھا لیکن پھر مجھے جو ہے وہ غیرت آ گئی، مجھے حیا آ گئی حضرت عمر سے۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا کہ حضور مجھ سے آپ کو جو ہے وہ حیا آ گئی، یعنی میں نے حضور کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ حضرت عمر کا محل ہے تو میں نے اس چیز سے غیرت اور حیا کی کہ عمر کا ہی حق ہے کہ سب سے پہلے اس محل کے اندر داخل ہو کے اس محل کو دیکھیں، اس لیے میں اس محل میں داخل نہیں ہوں، اور حضرت عمر کے لیے اس محل کو چھوڑ دیا۔ تو حضرت عمر تو وہ ہیں جن کے لیے جنت میں محل تیار ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، ایک محرم الحرام کو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جب آپ کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر کہنے ہی والے تھے تو لؤلؤ نام کا ایک شخص تھا جس نے زہر میں بجھا ہوا خنجر لے کے آپ کے مارا اور جس سے آپ کی شہادت ہو گئی۔ نماز کی حالت میں مصلی رسول پہ آپ کا خون گرا ہے۔ ہم لوگ آسان سمجھتے ہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں اسلام ایک دم کلمہ پڑھ لو، کہیں پہ ہمیں اگر اب صحیح چیزیں بتا دیں تو پھر لوگ آپ تو پھر صحیح گلہ نہیں کرتا۔ بھئی دین یہ نہیں ہے کہ آپ جمعرات کو کہیں پہ آپ کو پتہ لگ گیا اور آپ جا کے کھانا کھا کے آ گئے، یا کہیں پہ 2-4 مزاروں پہ آپ کو پتہ لگ گیا عرس ہیں وہاں پہ جا کے آپ چھینٹا لے کے آ گئے۔ یہ سارے مباح اور مستحب عمل ہیں، یہ اگر آپ کریں گے تو ٹھیک ہے، دین کے دائرے میں بہتر ہے، نہیں کریں گے تو قبر اور حشر میں ان چیزوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ یہ آپ کے وہ سوال والے کوشچن مارک نہیں ہیں۔ ہم لوگ انہی کو سارا کچھ دین سمجھ کے بیٹھ گئے، ہم لوگ سوچتے ہیں اب ہم سے بڑا سنی کوئی نہیں ہے، اور یہ بات کرو تو یار اندے بندے تو کچھ طریقے ٹھیک نہیں لگے۔ بھائی صحیح بات آپ کو کیا کریں؟ بھائی میں یہ آپ کو کہہ دوں بھی آپ پہ نمازیں معاف ہیں، میں آپ کو یہ کہہ دوں بھی روزے آپ کے لیے معاف ہیں، زکوٰۃ آپ نے نہیں دینی، حج آپ پہ فرض ہے، ساری معاف ہے، سارا کچھ آپ کو چھٹکارا ہے۔ آپ کوئی بھی ہو، کوئی دفن ہو نہیں ہو، آپ چلو کوئی نہیں، جہاں آپ کو پتہ لگ جائے کوئی بکرا بنا رکھا کسی نے، آپ جاؤ منہ اٹھا کے جا آؤ، آپ جنتی ہو، یہ کہہ دوں میں آپ کو؟ دین میرے باپ کا تو ہے نہیں، دین تو میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو اللہ رسول۔ بھائی صحابہ کرام کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہے، حضور کو دیکھیں تو ساتھ میں تہجد بھی پڑھتے ہیں، امام حسین کا مہینہ چل رہا ہے شہادت والا، ان کو بھی دیکھیں آخری وقت میں بھی انہوں نے سجدے کو ترجیح دی ہے۔ بھائی جب سر ان کا قلم ہوا ہے تب وہ سجدے کی حالت میں تھے جب آپ کا سر کاٹا گیا ہے۔ اس سے بڑی مثال ہمارے لیے اور کیا ہوگی کہ ان ساری چیزوں سے اہم جو ہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج اگر فرض ہے تو حج ہے اور زکوٰۃ ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی اسلام کامل ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنا، پڑوسی کا خیال کرنا، بڑے کا ادب کرنا، چھوٹے پہ شفقت کرنا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی پیاسے کو پانی پلا دینا، کسی بیوہ کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ کے اس کی مدد کر دینا، کسی بھوکے کے گھر میں آٹا ڈال دینا، کسی جو ہے یتیم بچی کی شادی میں جو ہے وہ تھوڑا بہت حصہ لے لینا، کسی تعلیمی کام میں انویسٹ کر دینا، کسی مسجد کے کام میں اچھا پیسہ لگا دینا، کسی کی تعلیم پہ پیسہ لگا دینا، رستے سے حتیٰ کہ تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ کانٹے پڑے ہوئے ان کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، پتھر پڑے ہوئے اس کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ اسلام تو ان چیزوں کا ہمیں حکم دیتا ہے، ہم لوگ خالی کھانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ہم لوگوں کو کہاں پتہ لگ جائے، وہ مولانا ادریس صاحب مارواڑی والے ہیں کہ وہ جیسے بولتے ہیں 25 کوس لاب سیر 50 کوس سیرو اور کٹھی نہ چھوڑے ہمارے نندل بائرو بیرو، یہ والا مسئلہ ہم لوگوں کا۔ بھائی 50 کوس دور پہ اگر ہمیں پتہ لگ گیا بھائی لابسی یا پھر سیرا کہیں پہ بنا ہوا ہے، بریانی بھائی میں صحیح باتیں کہہ رہا ہوں، بھائی آپ کو اگر اچھی نہیں لگ رہی ہوں تو آپ کوئی بات نہیں، مجھے معاف کریں، بھائی ہمیشہ کہہ، لیکن یہ ہمارا معاملہ بھائی اگر ہمیں پتہ لگ جائے بھائی مسجد یہاں قریب میں ہی ہے، اذان ہو گئی آپ نے سنی بھی ہے، یار کوئی گل نہیں یار بیٹھو، مطلب ایسے کریں گے جیسے ہے ہی نہیں مطلب ہی، اور یہی اندازہ لگ گیا آج فلاں جگہ پہ درگاہ ہے، وہاں پہ 2 بکرے کسی نے بنائے ہیں، اس میں چاول بھی ڈالے ہیں، اور 2:30 بجے جو ہے وہ لنگر تیار ہو جائے گا، ہم لوگ 1 بجے پہنچ جائیں گے وہاں، ٹرالی جا رہی ہے اس میں لٹک جائیں گے، پک اپ میں بڑھ جائیں گے، موٹر سائیکل پہ 4 لٹک کے جا رہے ہیں۔ تو مطلب سارا زبان کے چسکے کے لیے ہم لوگ کر رہے ہیں، دین سے تو ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دین کہاں ہے پھر؟ دین کہاں ہے؟ جب خندق کھودی جا رہی تھی، جب کفار نے مدینے پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا، کہا کہ اسلام کو جڑ سے ختم کر دو، تب حضور علیہ السلام نے صحابہ کو اکٹھا کیا کہ ایک ہی راستہ ہے، اگر مدینے کے اندر گھس آئے تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر ہم لوگ ان کا کیسے مقابلہ کریں گے، تعداد میں کم ہے۔ کا طریقہ کیا ہے؟ کا طریقہ یہ ہے کہ مدینے کے بار بار خندق کھودنی سٹارٹ کریں۔ خندق مطلب کھائی، اتنی بڑی کھائی کہ جس کے اوپر سے نہ تو بندہ کود سکے اور نہ گھوڑا کود سکے، تقریباً آپ اندازہ لگا لو تو 15-20 فٹ چوڑی، اور گہری بھی کم سے کم ہو تو 15-20 فٹ گہری۔ اب اتنی کھودنے کے لیے کھانے کے لیے ڈھنگ کی چیزیں نہیں ہیں، کوئی ڈھنگ کی، حضور علیہ السلام ساتھ میں مل کے خود اس خندق سے پتھر اٹھا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے اب بھوک سے جب نڈال ہو گئے خندق کھودتے کھودتے، تو صحابہ نے آ کے حضور کی خدمت میں عرض کیا، حضور اب تو بھوک سے حال بے حال ہو رہے ہیں، یہ دیکھو پیٹ کے اوپر ایک ایک وہ پیٹ بھوک کی وجہ سے اندر چلا گیا،
اب اس کو لیول کرنے کے لیے صحابہ کا یہ معاملہ تھا، پتھر لے کے پیٹ کے اوپر باندھ لیتے تھے تاکہ پیٹ کا لیول رہے اور پیٹ پہ کوئی وزن رہے تو پیٹ کو اتنا زیادہ احساس نہیں ہو۔ اب جب صحابہ کرام نے قمیض اٹھا کے بتائی کہ حضور ہم نے پیٹ کے اوپر ایک پتھر باندھ رکھا ہے، بھوک کی وجہ سے اتنا برا حال ہے، تو اب حضور علیہ السلام ان کو کچھ کہتے اس سے پہلے آپ نے اپنے بطن مبارک سے قمیض ہٹائی تو صحابہ کرام نے دیکھا وہاں پہ آلریڈی 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں۔ کہا اگر میں چاہوں تو سونے اور چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلنے لگے، لیکن میں نے جو ہے وہ فاقہ کشی کو زیادہ ترجیح دی ہے، کیونکہ آخرت کی زندگی سب سے بہتر زندگی ہے۔ تو ہمارے پیغمبر اسلام کی جو ہے وہ زندگی تو ہمیں یہ سبق دیتی ہے، لیکن ہم لوگ عطا پتہ ہی نہیں کرتے ہیں، اور کوئی بھی آ کے پھر کچھ بھی ہمیں بول دیتا ہے تو پھر ہم لوگ اسی طرف ہو جاتے ہیں۔ کم سے کم ہم وہ گول والا لوٹا نہیں رہیں، ہم لوگ ایک مضبوط رہیں، ایک جگہ پہ رہیں تو پھر اٹل رہیں، دین وہی لیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے۔ کوئی بھی بندہ کدھر سے بھی اٹھ کے کچھ بھی آ کے کہہ کے چلا جاتا ہے ہم لوگوں کو، اور ہم لوگ مان لیتے ہیں اور مذبذب ہو جاتے ہیں اور اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہاں یار صحیح گل ہے، ساڑھے باپ دادا ایتے ٹائم تو آ چیزیں کر دے آئے ہیں تو پھر صحیح ہے۔ تو آپ اگر 30-40 سال 50 سال پیچھے چلے جاؤ گے تو ہمارے یہاں پہ جہالت تھی، تو ہمارے بوڑھے بڑے باپ دادا تو بہت سارے جو ہے وہ گھر کے اندر اگربتیاں کر کے کوئی ایسے رکھی ہوئی تھی۔ آج بھی کئی گھروں میں آپ کو مل جائے گا کاونی وغیرہ، یہاں پہ جاؤ آپ تو یہاں پہ یہ سسٹم ہوتا تھا کہ بہت سارے لوگ وہ پھر پوجا پاٹ کے اندر بھی شریک ہوتے تھے۔ میں حالانکہ اس کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں بھائی غیر مسلموں کا یہ اپنا پوجا پاٹ کا وہ اپنا کریں، اسلام نے یہ کہا کوئی کسی مذہب کا ماننے والا وہ اپنا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ اگر کوئی اپنی پوجا پاٹ کر رہا وہ اپنے حساب سے کرے، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن ہم جب کلمہ پڑھ کے اسلام لا چکے اور حضور علیہ السلام سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے، تو ہم کل کو یہ تھوڑی کہہ دیں گے کہ 50 سال پہلے تو ہمارے باپ دادا جو ہے وہ ان سارے کاموں کے اندر ملوث تھے تو ہم بھی کریں گے۔ بھائی وہ جہالت تھی، ان کو نہیں پتا تھا، ان کو جب پتا نہیں تھا، جب ان کو صحیح چیز کا پتا لگ گیا تو اس چیز کو ہم لوگ ریپیٹ نہیں کریں گے دوبارہ۔ اب حضور علیہ السلام کی خدمت میں جب کفار آئے اور آ کے جب کہنے لگے کہ حضور ہم جو ہے آپ جو چیز چاہیں گے، جتنی آپ حکومت چاہیں تو ہم آپ کو اپنی زبان میں جیسے بولتے ہیں نا نرورودھ سرپنچ بنتا ہے، کوئی سامنے کھڑا ہی نہیں ہوگا، کہ ہم آپ کو اپنی قوم کا جو ہے وہ حاکم سلطان بادشاہ تسلیم کر لیں گے، آپ جو سونا چاندی کہو گے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے، پورے عرب کے اندر جس بھی خاتون سے آپ کو نکاح کرنا ہے خوبصورت سے حسب و نسب والی سے آپ انگلی کر دیں اس کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیں گے، لیکن آپ ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میرے ایک ہاتھ میں تم سورج رکھ دو اور دوسرے میں چاند رکھ دو تب بھی میں حق سے منہ نہیں پھیروں گا، میں یہی کہوں گا کہ اللہ ایک ہے اور اس ایک رب کی ہی عبادت کرنا سب پہ لازم ہے بس۔ تو ہم لوگوں کو بھی یہی چاہیے کہ ہم لوگ صرف سر جھکائیں تو صرف رب کے سامنے، عبادت صرف ایک اللہ کی ہے، اور یہی سبق ہمیں امام حسین نے بھی دیا ہے، یہی سبق امام حسین سے بھی ہمیں۔ بھائی اگر چاہتے تو یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے، پورا خاندان شہید کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ یزید نے کیا کہا؟ آپ میری اطاعت کر لیں، آپ مجھے لیڈر تسلیم کر لیں، بادشاہ مان لیں، جنگ ہے ہی نہیں، جنگ وہیں پہ ختم ہو جاتی۔ لیکن حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے یہ پیغام چھوڑا، اگر حضرت امام حسین اس دن یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے تو قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک مثال ہو جاتی کہ جہاں پہ بھی تھوڑے بہت دبو ظالم آ جائے، جہاں پہ بھی جو ہے وہ کفر غالب آ جائے اور کوئی غلط بندہ اگر پریشرائز کر کے کچھ کرے تو بندہ اپنا مذہب چھوڑ دے اور اس کی اطاعت کر لے تو لوگوں کے لیے ایک مثال بن جاتی۔ تو حسین ابن علی نے اپنے سر کو تو کٹوایا مگر قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دیا باطل کتنا بھی مضبوط ہو، اگر تمہیں اپنی گردن بھی کٹوانی پڑے پھر بھی کٹوا لینا، لیکن حق سے منہ نہیں پھیرنا۔ ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ ایک وقت کی حکومت تھی، آج 1400 سال ہو گئے، آج بھی امام علی مقام کا ذکر ہم لوگ کرتے ہیں اور ہمیشہ ذکر کرتے ہیں، ان کی شہادتوں کو یاد کرتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ،
کہ ان کو مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں ہے۔ تو جو شہید ہو گئے وہ تو حیات ہیں، تو آج بھی ان کا نام باقی ہے، نام انہی کا باقی رہے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے۔ سمجھدار لوگ ہیں آپ سب لوگ، کئی داڑھیوں والے ہیں، کئی نوجوان یوتھ ہیں، کئی جو ہے وہ عمر دراز بھی ہیں، کئی ابھی بچے بھی ہیں، تو ہم لوگوں کو اپنی زندگیوں کے معاملات بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ دین کم سے کم ہم لوگ اتنا ہو کہ اپنا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حلال حرام، ان چیزوں کا تو کم سے کم ہمیں خیال ہو، ان چیزوں کو تو ہم لوگ اپنا صحیح سے ادا کر سکیں۔ میں تو ہمیشہ ہر جلسے میں یہی بات کہتا ہوں، اچھی خاصی ہماری تعداد ہے جن کو کلمہ نہیں آتا ہے، پھر ہم لوگ جب موت کے بعد ان کو غسل دے رہے ہوتے ہیں تب زور زور سے کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اور بہت سارے لوگ تو لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو الا اللہ بھی پڑھنا نہیں آتا، وہ لا الہ الا اللہ کر کر کے کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھی خاصی 90% تعداد ہماری ایسی ہے جن کو نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتا، جو پاس والے کو دیکھ کے رسمن کھڑے ہوتے ہیں، یہ کب ہاتھ اٹھائے گا میں بھی اٹھا لوں، یہ کب سلام پھیرے گا میں بھی پھیر دوں، اور واپس آ گئے۔ یعنی جس قوم کی حالت یہ ہو، جس کو ڈھنگ سے کلمہ نہیں آتا ہو، جس کو نماز کا طریقہ پتہ نہیں ہو، جس کو نماز جنازہ نہیں آتا ہو، ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں بھئی قبر میں جا کے ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ ابھی بھی زندگی ہے ہمارے پاس، ابھی بھی ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، جو چیزیں نہیں آتی ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ جب تک بندہ مر نہیں جاتا تب تک اس کو لازم ہے کہ وہ دین سیکھتا رہے، اور یہ ہماری مجلس ہوتی ہے، یہ بھی دین سیکھنے کی ایک مجلس ہے، اس کے اندر بھی ہم لوگ دین کی باتیں سیکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ دین کی باتیں سیکھیں اور اپنے آخرت کو سدھارنے کی ہم لوگ کوشش کریں۔ دنیا داری چلتی رہے گی، ہم سے پہلے بھی بہت وڈیرے لوگ آئے ہیں، ہم سے پہلے بھی آئے ہیں، ہمارے بعد بھی بہت سارے آئیں گے، لیکن یہ چیز ہم لوگ دھیان رکھیں، اپنے مال کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے جو ہے وہ دل کو پاک رکھیں، اپنے مال کو پاکیزہ رکھیں، اور پھر اس مال کو اچھی جگہ پہ خرچ کریں۔ ایسا نہیں ہو کہ ہم لوگ مال بھی کما رہے ہیں حرام کا اور سوچ رہے ہیں مسجدوں میں بھی دے دے، جیسے بابا بلے شاہ نے کہا تھا، تساں حج بھی کیتی جاندے ہو، نڑ لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیمہ دا بھیج مسیتی جاندے ہو، نفس تے چھرے پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو۔ فرضوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن نفلوں پہ زور دے رہے ہیں، نفلوں پہ نفل پڑھ رہے ہیں، نفل پہ نفل۔ اچھا ہمارا حال یہ ہے کہ شب برات، شب قدر، شب معراج، ان میں بھی نفل ہی پڑھتے ہیں۔ او بھائی فرض تیرے سارے قضا ہیں، فرض پڑے ہی نہیں ہے تو نے، نفلوں سے کیا ہوگا؟ بابا بلے شاہ نے وہی کہا، فرض بلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو۔ یہی حال ہمارے یہاں شادی بیاہ میں بھی ہوتا ہے، 10-15 دن لوگوں کی نیندیں حرام کر کے، ڈی جے بجا کے، سارا کچھ کر کے، دولہے کو گھوڑے پہ بٹھا کے مسجد تک گیت بجاتے ہوئے لے کے آتے، اور وہاں اتار کے مسجد میں لا کے وہ نوٹ والی وہ مالائیں ہوتی ہیں وہ اتار کے امام صاحب کو آ کے کہتے ہیں کہ دولہے کو 2 رکعت نماز نفل پڑھا دو۔ او بھائی فرض سارے قضا ہیں اس کے، فرض پڑھے ہی نہیں ہے، اس نے نفل سے کیا ہوگا؟ یہ بات سمپل کہہ دو تو یار آتا گلنا بڑیاں کڑیاں کر دا۔ بھائی گل میں آپ کو باتیں سیدھی کہہ رہا ہوں، آپ کو الٹی لگ رہی ہیں تو اس میں آپ کی غلطی ہے۔ 2 رکعت نفل دولہے کو، بھائی اس نے فجر کی آج کی نماز ہی نہیں پڑھی ہے، کیا ہوگا نفل سے؟ اس نے زندگی بھر فرض نمازیں نہیں پڑھی ہیں، آپ اس کو 2 نفل پڑھا رہے ہو، اور وہ بھی بیچارے کو پڑھنے ہی نہیں آ رہا۔ بہت سارے دولہے ایسے ہوتے ہیں جن کو ایجاب و قبول کرواؤ، کلمے پڑھو، حالانکہ وہ انسٹاگرام اور اس پہ جو ہے نا وہ ریل آ رہی ہوتی ہے، مذاق میں ہوتی ہے، وہ چیزیں ذکر کرنے کی نہیں ہوتی، لیکن آپ لوگ آج کل کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کئی دولوں کی آ رہی ہوتی ہے، ان کو امام صاحب کلمہ پڑھا رہا، اس کو کلمہ نہیں آ رہا ہے، تو نیچے کئی کمنٹ میں لکھا ہوا ہوتا ہے امام صاحب اس کو کلمہ پڑھانے سے تو اچھا ہے اس کو گولی مار دو۔ یعنی 4-5 بار اس کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ بھی نہیں پڑھ۔ یہ ہماری حالت ہے کہ اس کو ایسا کرو امام صاحب اس کو کلمہ پڑھانے سے اچھا ہے اس کو کھیت میں لے جا کے کہیں گولی مار دو۔ ہنسی بھی آتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، یہ ہمارے معاشرے کی ریالٹی ہے۔ ریالٹی ہے، استنجا کرنے کا طریقہ ہمیں پتہ نہیں، اگر ہمارے پاس پانی نہ ہو اور کھیت کے اندر اگر بندے کو پیشاب کی حاجت ہو جائے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ کتنے ڈھیلے لے کے ہمیں استنجا کرنا پڑے گا جب میں پاک ہو جاؤں گا، یہ بھی ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اسلام نے مٹی کو ہمارے لیے پاک رکھا ہے، اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے 3 ڈھیلے لیں، آپ اچھے سے صاف صفائی کر لیں تو آپ پاک ہیں، آپ پھر جو ہے پانی آپ کو مل جائے تو آپ وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لے ہم بانے حضرت میں پیشاب کیتا، پانی استعمال کیتا، کونی میں ناپاک ہوں، اگر مٹی سے آپ نے صاف کر لیا آپ پاک ہیں، آپ ناپاک نہیں ہیں، آپ وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت میں نہاتا ہو یا کونی،
اور شادی بیاہ کا کسی کو کہہ دو فوراً تیار ہو جائے گا، حضرت ابھی بس 2 منٹ میں نہا کے آیا اور فوراً لٹک جائے گا۔ اللہ کے لیے ہم لوگ اپنے معاملات سدھارنے کی کوشش کریں، اپنے معاملات بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ زیادہ لمبا وقت ہے نہیں، 11 تقریباً بج چکے ہیں۔ ایک اور خاص چیز میں آپ حضرات کے ساتھ جو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اصل میں سوشل میڈیا پہ ابھی زیادہ چیزیں ہم لوگ اس لیے نہیں ڈال رہے ہیں، وہ ابھی کل کا مسئلہ ہے، شاید آپ لوگوں کی نظر میں ہوگا، یہ اپنا پاس والا ایک تو راولہ ہے، ایک راو والا ہے۔ راو والا کے اندر ایک مدرسہ اور مسجد بنی ہوئی تھی، تو کچھ لوگوں نے شکایت کر دی ہمارے یہاں پہ سجن بہت ہوتے ہیں، سجن ہمیں اپنی قوم میں بھی بہت ہوتے ہیں۔ وہ ابھی ایک پیچھے ایک ڈرامہ آیا تھا، وہ اسلامک تاریخ پہ ارطغرل الغازی کا، اس کے اندر ایک تھا کردوگلو، جو منافق ہوتا ہے، جیسے منافقوں کی ذکر کیا۔ ہماری قوم میں بھی بسے ہوئے بہت سارے منافق ہوتے ہیں، جو چہرے پہ آپ کو بڑے جو ہے نا وہ اچھے آپ کو ملیں گے۔ وہ جیسے شکیل اعظمی کا ایک شعر ہے، جو نفرتیں تھی برقرار رہنے دیا، گلے ملے بھی تو دل میں غبار رہنے دیا۔ ہم لوگوں کا معاملہ یہ سامنے سے بہت سارے لوگ ایسے میٹھے ہوتے ہیں، اور پھر پیٹھ پیچھے جو ہے نا وہ ان کی حالتیں عجیب رہتے ہیں۔ وہ کوشش کرتے ہیں کوئی کام ہو رہا ہے تو اس میں روڑے ڈال دو اور اس کو کسی طریقے سے بند کروا دو۔ وہ کسی جو ہے وہ بے وقوف نے، اور کچھ شاید اس میں نون مسلم بھی تھے، کچھ اپنے والے بھی تھے۔ وہ جیسی جو ہے وہ جو لڑکا مدرسہ بیچارہ حافظ عبد المنان ہے وہ بنا رہا تھا، مسجد بھی تھی، تو پولیس پرشاسن کل آیا اچھی خاصی تعداد لے کے، اس کا مدرسہ بھی توڑ دیا، وہ مسجد بھی توڑ دی، اور ساتھ میں اس غریب کا گھر تھا وہ بھی توڑ دیا۔ اور ساری قوم وہاں پہ، سرپنچ بھی ہے قوم اور دوسری مسلم بھی ہے، ساری کھڑی ہو کے تماشا دیکھ رہی ہے۔ یہی حال سیم ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ میں پچھلے 4-5 سالوں سے ان چیزوں کے بارے میں آپ لوگوں کو چیتا رہا، لیکن ہم لوگ کیا ہے، ایک کان سے سنی اور دوسرے کان سے جو ہے وہ بنی تو بنی، نہیں تو عبد الغنی۔ ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے سے نکال دیتا، پیر دا تا روزانہ دا کام میں لگا ہے، آپ دا کوئی سیٹ اپ شروع کر دے، ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں ہے، ہم تو کر رہے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ یہ آگ ہر جگہ، وہ رات اندوری صاحب کا جو شعر تھا، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ آج راو والا ہوا ہے تو کل کنکرالا ہوگا، پرسوں 77 ہوگا تو اگلے دن ڈنڈی ہوگا۔ اگر ابھی بھی ہم نے اپنی صفوں کے اندر اتحاد اور اپنے معاملات بہتر کرنے کی کوشش نہیں کی، اور ٹانگ کھینچائی والے مسئلے اگر ہم نے بند نہیں کیے، اور اپنے مضبوط لوگوں کو ہم نے ساتھ میں رکھ کے، اور اگر ہم نے یونٹی بنا کے، اور اپنے اداروں کو، مساجد کو، اور اپنے دینی کاموں کو بہتر کرنے کی، اور لڑائی جھگڑوں کو سائیڈ میں کر کے ان کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کی، تو پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ ایک ایک کر کے سب کا نمبر لگنے والا ہے۔ تو اللہ کے لیے ہم لوگ اپنے جو ہے وہ ہوش کے ناخن لیں۔ ہم لوگ ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، پہلے بھی میں نے کئی لوگوں کو ذکر کیا تھا، ادھر اپنا جو نیشنل اسٹیٹ ہائی وے، اس کے اوپر ہم نے 13 بیگھہ زمین لی تھی، اصل میں نسل کے لیے دیکھ کے جو ہے چیزیں کی گئی۔ ہمارے یہاں پہ بیکانیر میں پہلے ہمارے بڑے بزرگوں نے مل کے حسنین ٹرسٹ کے لیے بہت سال پہلے، تقریباً میرے کو لگ رہا ہے 90s کا تھا حافظ صاحب قبلہ، 90s مطلب 98 یا اس سے پہلے کا شاید مسئلہ ہے، وہ سید حسن شاہ ساتھ میں تھے، اور ہمارے یہاں پہ بڑے بڑے ستاسر سے بھی اپنے تھے، اور کھاجو والا سے، جو بڑے بڑے ہمارے یہاں پہ جو لوگ تھے جن کا اثر و رسوخ تھا، ان لوگوں نے اس ٹائم پہ مل کر وہ حسنین ٹرسٹ کے لیے وہ کوشش کی، 16 لاکھ روپے میں تقریباً اس ٹائم پہ جگہ لی۔ آج وہ 7-8 بیگھہ زمین شہر میں لے دے کے ہمارے پاس وہی ہے۔ وہ میں نے پہلے بھی کہا، اگرچہ وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو اچھا یوز نہیں کیا، لیکن الحمدللہ ہمارے پاس وہ جگہ ہے، ابھی اچھی ہے، جو مسلم کمیونٹی کے پاس دیکھ ریکھ کے وہ ایک جگہ ہے۔ باقی پورا انوپ گڑھ، گڑسانہ، ادھر کھاجو والا، پھر چھتر گڑھ اور پھر بیکانیر، ساری جگہ پہ کہیں پہ بھی دیکھو تو ہمارے پاس کچھ بھی ہے نہیں۔ باقی دوسری کمیونٹی چاہے بشنوئی ہوں، چاہے جاٹ ہوں، چاہے جو بھی ہوں، ہر ایک قوم کی اپنی جگہ ہے، ان کے دھرمشالیں، ان کے ہاسٹل ہیں، ان کی اچھی اسکولیں، ساری سسٹم ہے۔ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کسی بھی شہر اور منڈی سے دور ایک اچھی جگہ پہ، کیونکہ جتنے بھی بڑے بڑے لیول کے اس طریقے کے جو پروجیکٹ چل رہے ہیں، چاہے وہ سیکر میں ہوں، جھنجھنو میں ہوں، کوٹا میں ہوں، چاہے وہ شیرانی آباد میں مفتی خالد ایوب صاحب چلا رہے ہوں، اور دیگر بہت ساری جو ہے وہ اس طریقے کی ریسرچ کرنے کے بعد ہم نے یہ پلان بنایا کہ آن روڈ اس طریقے کا ایک پروجیکٹ بنایا جائے، جو آنے والے 50, 60, 100 سالوں کے لیے ہماری نسلوں کے لیے ایک پروجیکٹ ہو، جس میں دینی دنیاوی دونوں تعلیم وقت کی ضرورت کے اعتبار سے ساری چیزیں ایک جگہ پہ ہم لوگوں کو نصیب ہو سکے، جس میں اسپورٹس سے ریلیٹڈ چیزیں بھی ہوں، اکیڈمی بھی ہوں، اور ورزش سے لے کے بھی چیزیں ہوں، دینی بھی ہوں، دنیاوی بھی ہوں۔ تو 13 بیگھہ زمین ہم نے وہاں پہ لی تھی، جس میں سے 2 بیگھہ تو حاجی نظام خان سے لی تھی، انہوں نے اپنی طرف سے ایصال ثواب کے لیے انہوں نے دے دی تھی، اللہ ان کو جو ہے وہ دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب کرے۔ موتی گڑھ کے حاجی نظام کا، موتی گڑھ سے آپ نکلیں گے 4 کلومیٹر آگے، آپ دیکھیں گے ایک پانی والی وہ کھیلی سی پانی گرتا رہتا ہے، آپ لوگوں کی نظر کے لیے بتا رہا ہوں، اس کے جسٹ اپوزٹ سائیڈ میں اوپر والی سائیڈ پہ
روڈ کی زمین جیسے ہی ختم ہوتی ہے اس کے بعد کی وہ اپنی زمین ہے 13 بیگھہ زمین 11 بیگھوں کے جو ہے وہ ان کو پیمنٹ دینا تھا، تقریباً وہ 2 لاکھ روپے کے حساب سے ہم نے وہ زمین ڈیل کی، آدھا پیمنٹ ہم نے ان کو دے دیا اور انہوں نے رجسٹری کروا دی، باقی کا آدھا پیمنٹ ان کو مہینے بھر 1.5 مہینے میں ہم نے ان کو دینا ہے۔ اس کے اندر ہمارا پلان یہ جس طریقے سے باپو غلام حسین شاہ جیلانی پورا اس چھیتر میں کام کر رہے ہیں، انگلش میڈیم اسکول، پھر ساتھ میں دینیات، ہاسٹل، پھر سارا سیٹ اپ، ہمارا پلان یہ ہے کہ ہمارا پورے جو 40-50 یہ گاؤں ہیں، کھاجو والا سے گڑسانہ، انوپ گڑھ 465 اور بیکانیر سے لے کے یہ جتنے بھی اکثر جو ہمارے گاؤں میں اس میں مسلم پاپولیشن ہے، پہلے انگلش میڈیم سے اسٹارٹ کر کے اس کے اندر اتنا ہم نے دین رکھنا ہے کہ بچہ جب 12ویں تک جائے اچھا قرآن پاک، اچھی اردو، اچھے دینیات سے ریلیٹڈ چیزیں، اپنے حلال حرام سے ریلیٹڈ چیزیں، عقائد سے ریلیٹڈ چیزیں اچھے سے سیکھ لے۔ اب جو ایک ہمارا جو ہے وہ پروجیکٹ پورا ہو جائے گا ایک بلڈنگ کا انگلش میڈیم کا، اس کے بعد پھر ہم ہاسٹل کی طرف جائیں گے، پھر آگے کیمپس، اور پھر اگر ہمیں سیاسی لوگوں کا اچھا ساتھ ملا تو اگلے 10 سالوں میں ہمارا یہ پلان رہے گا کہ انشاءاللہ ہم اس میں بی ایڈ کالج تک کا بھی پروگرام رکھیں، تاکہ ہماری نسل کی جو آنے والی 50-100 سال کی ضرورت ہے، ہم رہیں نہیں رہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس کی نیو اس طریقے سے ڈال کے جانی ہے تاکہ آنے والی نسلیں اس کو کنٹینیو کرتی رہے، اور پھر اس کے اندر گرینری اور اسپورٹ سے ریلیٹڈ ساری چیزیں ہیں، تاکہ انشاءاللہ اس کو جو اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے اس کو ابھی کھل کے سوشل میڈیا پہ ان چیزوں پہ ابھی اس لیے نہیں ڈال رہے ہیں کہ ہمارے والوں میں بھی جیسے میں نے کہا سجن بہت ہیں، ہم نے اپنی زبان میں جیسے بولتے ہیں گوچے کرنے والے بہت ہوتے ہیں، کوئی بیچ میں کوئی روڑا ڈال دیا، کبھی کوئی ڈال دیا، ہم سوچ رہے ہیں کاغذی کارروائی وغیرہ تھوڑی کمپلیٹ کر لیں تو پھر زور شور سے انشاءاللہ اس کا سوشل میڈیا پہ بھی گراؤنڈ لیول پہ بھی لوگ اچھے سے جو ہے آپ لوگوں کے سہیوگ کی بھی ضرورت رہے گی، لازمی بات ہے، کوئی اکیلا بندہ اس چیز کو پورا نہیں کر سکتا ہے، تو اس میں سہیوگ کی بھی ضرورت رہے گی تاکہ ہم سب لوگ مل کے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک اس طریقے کا سیٹ اپ تیار کریں جس میں ہاسٹل بھی ہو، کیمپس بھی ہو، انگلش میڈیم کا سیٹ اپ بھی ہو، دینیات کے شعبے بھی ہوں، اسپورٹس وغیرہ سے ریلیٹڈ بھی جتنی چیزیں ہوں، اچھی اچھی چیزیں ہوں، اور بھی زمین ضرورت پڑے گی تو پاس میں لے لیں گے انشاءاللہ۔ 13 بیگھہ زمین فی الحال 10 سال کے لیے کافی ہے، آگے ضرورت پڑے گی تو اس کو اور زیادہ جو ہے انشاءاللہ آگے بڑا کرتے چلے جائیں گے۔ آپ حضرات اس میں دعا بھی کریں کامیابی کے لیے، اور آپ کے ساتھ کی بھی ضرورت رہے گی۔ جلدی انشاءاللہ ہم لوگ ایک وہاں پہ گیٹ ٹوگیدر رکھیں گے، معزز جتنے بھی لوگ ہیں سب کو وہاں پہ مدعو کریں گے، بلائیں گے، آپ سب سے اچھے مشورے بھی لیں گے، اور سارا پلان ڈیٹیل میں آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ اس طریقے سے ہم نے اس کو کامیاب کرنا ہے۔ آپ دعا بھی کریں اور فراخ دلی کے ساتھ اس مشن میں ہمارا ساتھ بھی دیں تاکہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر کام کر کے جا سکیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور مرحومہ کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مصطفیٰ جانے